السلام عليك يا رسول الله. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین خالق السماوات والارضین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اکرم الاولین و اکرم الآخرین محبوبنا و محبوب رب العالمین وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین الطیبین الطاہرین ومن اتبعہم اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الیہ یرد علم الساعہ، بارگاہ رسالت میں ہدیہ درود پیش کرنے کا شرف حاصل کریں۔ پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم و آلہ و صحبہ وبارک وسلم۔ 25ویں پارے کی ابتدا ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس پارے کی ابتدائی آیات میں یہ بتایا کہ قیامت کے مقررہ وقت کو اللہ تبارک و تعالی ہی بہتر جانتا ہے۔ نیز کوپلوں سے کیسا پھل برآمد ہوگا، ماں کے پیٹ میں کیا ہے اور اسے کب جنے گی، اس کا علم علیم و خبیر پروردگار ہی کو ہے۔ پھر اگلی آیات میں انسان کی فطری خود غرضی کو اللہ پاک نے بیان کیا کہ انسان اپنی بھلائی کی دعا مانگتا ہے اور اس سے کبھی باز نہیں آتا، اور اگر کبھی اسے شر پہنچ جائے تو وہ نا امیدی اور مایوسی کے ساتھ ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے آیت نمبر 51 میں ارشاد فرمایا کہ جب ہم انسان پر کوئی انعام کرتے ہیں تو وہ منہ پھیر لیتا ہے اور پہلو بچا کر ہم سے دور ہو جاتا ہے، اور جب اس پر کوئی مصیبت آ پہنچتی ہے پھر لمبی چوڑی دعائیں کرنے والا ہو جاتا ہے، یعنی کہ اللہ کی ذات سے وہ خود غرضی اور ذاتی منفعت پر مبنی تعلقات کو قائم کرتا ہے، مگر اس کے احکام کو فراموش کر دیتا ہے۔ مزید بتایا کہ انسان کو تکلیف پہنچنے کے بعد اللہ تبارک و تعالی کوئی رحمت عطا کرے تو وہ اسے انعام الہی سمجھنے کے بجائے اپنا حق سمجھنے لگتا ہے اور قیامت کا انکار کرنے لگتا ہے، اور یہ کہتا ہے کہ اگر قیامت آ بھی گئی تو وہاں بھی مجھے یہ سب نعمتیں حاصل ہوں گی۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے ہم کافروں کو ان کے اعمال بد کا سخت عذاب کی شکل میں مزہ چکھائیں گے، اور انہی افہام و تفہیم اور عذاب الہی کی وعید پر سورت کا اختتام ہوا۔ قرآن اللہ کا کلام برحق ہے، اس حقیقت کا انکار وہی لوگ کر رہے ہیں جو کھلم کھلا ضد اور ہٹ درمی پر ہیں۔ ان قریب اللہ کائنات اور خود انسان کے وجود میں لوگوں کی ایسی نشانیاں دکھائے گا جو قرآن کی دی ہوئی خبروں کے عین مطابق ہوگی، تب لوگوں پر واضح ہوگا کہ قرآن کی ہر بات حق ہے اور قرآن کی ہر بات سچی ہے۔ اور یہیں سے اس صورت کی تکمیل ہوتی ہے، اور یہاں سے سورہ شورا کی ابتدا کرتے ہیں۔ سورہ شورا حروف حامیم عین سین قاف سے اللہ تبارک و تعالی بڑے بڑے اہل علم کو دعوت فکر دے رہا ہے کہ آؤ ہمارے قرآن میں غور کرو۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کے محیر العقول دلیلوں میں سے یہ بھی ایک عظیم دلیل پیش فرمائی ہے کہ مفسرین اور اہل علم قرآن کی دوسری آیات پر تو گفتگو کر سکتے ہیں، مگر الف لام میم حامیم عین سین قاف اور کاف ہا یا عین صاد اس طرح کے جتنے لوح قرآنی ہیں اس پر کوئی بھی اہل علم گفتگو کرنے سے پرہیز کرتا ہے۔ اس کا علم
اللہ جانتا ہے اور اللہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں۔ یہاں ایک اور بات میں عرض کر دوں کہ ایک بار رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارگاہ عالیہ میں حضرت جبرائیل علیہ الصلاۃ والتسلیم آتے ہیں اور لوح قرآنی کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے آپ کی بارگاہ میں پیش فرماتے ہیں۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں سمجھ گیا۔ حضرت جبرائیل علیہ الصلاۃ والتسلیم پڑھتے جاتے ہیں اور سرکار فرماتے ہیں میں سمجھ گیا۔ حضرت جبرائیل علیہ الصلاۃ والتسلیم وہاں پر عرض کرتے ہیں سرکار اس کا کیا مطلب ہوا، مجھے سمجھ میں نہیں آیا۔ تو یہاں پر حضرت جبرائیل علیہ الصلاۃ والتسلیم کا نہ سمجھنا اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سمجھنے کا اعلان کرنا، کیا یہ اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو رب ذوالجلال نے ان علوم سے آراستہ فرمایا ہے اور ان کی ذات کو سجایا ہے کہ جہاں تک ملائکہ مقربین بھی نہیں پہنچ سکتے ہیں، اور حضرت جبرائیل علیہ الصلاۃ والتسلیم کا اپنے عجز کا اعتراف اسی بات پر دلیل ہے کہ جہاں رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا علم پاک ہے وہاں تک حضرت جبرائیل علیہ الصلاۃ والتسلیم کی بھی رسائی نہیں ہے۔ اس جو ہے حدیث پاک کے مفہوم سے ان لوگوں کو عبرت حاصل کرنا چاہیے جو برملا کہتے ہوئے نہیں تھکتے کہ حضرت جبرائیل علیہ الصلاۃ والتسلیم نے نبی کون و مکان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو پڑھایا ہے معاذ اللہ رب العالمین، جبکہ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی نے جگہ جگہ ارشاد فرمایا کہ ہم نے اپنے محبوب کو پڑھایا ہے اور ہم نے اپنے محبوب کو سکھایا ہے۔ پورے قرآن کی پوری آیات آپ پڑھ جائیں اور پورے قرآن کے اندر مخالف جماعت کوئی ایک ایسی آیت، چاہے وہ آیت محکم ہو یا پھر متشابہ ہو، کوئی ایک آیت لا کر کے پیش کر دے جس سے یہ بات واضح ہو حضرت جبرائیل علیہ الصلاۃ والتسلیم نے رحمت دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھایا، یا کوئی ایسی حدیث ہی وہ لا کر کے پیش کر دیں۔ مگر الحمدللہ ہم قرآن سے بھی اور حدیث سے بھی اس بات کو واضح کر دیتے ہیں کہ نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے پڑھایا۔ حضرت جبرائیل علیہ الصلاۃ والتسلیم تو صرف اللہ کے پیغام کو پہنچانے والے اور وحی لے کر کے آنے والے فرشتے ہیں۔ اس گفتگو کی جانب اور نہ بڑھتے ہوئے چونکہ وقت ہمارے پاس کافی کم ہوتا ہے، ہم آگے بڑھتے ہیں۔ سورہ شورى میں اللہ تبارک و تعالی نے بہت سے احکام ایسے نازل فرمائے ہیں جس پر ہماری خاص طور سے توجہ ہونی چاہیے۔ سورہ شورى کو شورى اس لیے کہا جاتا ہے کہ شورى کا مطلب مشورہ ہوتا ہے، اور اس مکی صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے منتخب بندوں کا طریقہ کار بتایا گیا کہ جب وہ اپنے باہمی معاملات طے کرتے ہیں تو باہمی مشورے سے کرتے ہیں، اس لیے اس صورت کو شورى کا نام عطا کیا گیا۔ اس صورت کے شروع میں ایک بار پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کا بیان اور قیامت کا منظر ہے کہ عنقریب آسمان اس کی ہیبت سے اپنے اوپر پھٹ پڑیں گے، یعنی آسمانوں کی شکست درخت اوپر سے نیچے کی طرف ہوگی اور فرشتے اس کی حمد کے ساتھ تسبیح پڑھتے ہیں اور زمین والوں کے لیے مغفرت طلب کرتے رہتے ہیں۔ اگلی آیات میں قرآن کریم کی عالمگیریت کا بیان ہے کہ یہ مکہ مکرمہ اور اس کے اطراف میں واقع تمام دنیا کے انسانوں کی رہنمائی کے لیے ہے۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا تو ہر ایک کو زبردستی اسلام میں داخل کر دیتا، لیکن یہ سودا زبردستی کا نہیں ہے بلکہ اپنے اختیار کے مطابق فیصلے کا ہے تاکہ قیامت کی جزا اور سزا اس پر نافذ ہو سکے، اور جب اپنے اختیار سے اطاعت کریں گے وہی مستحق رحمت ہوں گے۔ اس لیے بندوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو عبادت کو فرض قرار دیا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نہ کرنے والوں کو جو سزا کا اعلان کیا ہے یہ اسی لیے ہے، ورنہ فرشتے بھی عبادت کرتے ہیں مگر فرشتوں کی عبادت پر وہ جو ہے جزا نہیں ہے جو انسانوں کی عبادت پر ہے، اس لیے کہ فرشتوں کو عبادت سے دور رکھنے کے لیے جن منہیات کا معاملہ ہے کہ شیطان روکنے والا ہے، نفس روکنے والا ہے اور ضروریات زندگی انسان کو اللہ کی عبادت سے غافل کر دیتے ہیں، اس طرح فرشتوں کے ساتھ نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو جزا بھی عنایت فرمائی ہے، اور جو
اللہ کی اطاعت نہیں کرتے ہیں ان کے لیے اللہ کی جانب سے عذاب شدید کا بھی اعلان ہے۔ آیت نمبر 13 سے مسلمانوں کو حکم دیا گیا کہ وہ دین کو قائم اور نافذ کریں اور اس عظیم مقصد کے حوالے سے اختلاف کر کے جدا جدا نہ ہوں۔ اقامت دین کی جد و جہد تمام مسلمانوں پر مشترکہ لازم ہے۔ اللہ نے اس مشن کے لیے تمام انبیاء کرام کی جماعت کو اس زمین پر نازل فرمایا۔ رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعد اب اس زمین پر انبیاء کرام کا داخلہ ہمیشہ ہمیش کے لیے بند ہو گیا۔ اب آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا، اور جب نبی نہیں تو زمین پر آنا نہیں۔ اب اس کے بعد اس عظیم تبلیغ کا کام رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت انجام دے گی، اور یہ ذمہ داری امت مسلمہ کی ہے، بلکہ یہ اعزاز کی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمان کو اللہ کے بندوں تک پہنچایا جائے۔ مزید فرمایا کہ اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے، اس لیے جو شخص آخرت کے اجر و ثواب کا طلبگار ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اجر و ثواب میں اضافہ فرما دیتا ہے، اور دنیا کے طلبگار کو قسمت سے زیادہ نہیں ملتا، مگر آخرت کے بدلے سے وہ بالکل محروم ہو جاتا ہے۔ جو یہ صورت آپ پڑھتے جائیں گے، وحی اور رسالت کے حوالے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم آپ پر روشن ہوگا۔ وحی اور رسالت کے مضمون کے علاوہ اس مادی جہان میں ایمان کے جو دلائل اور تکوینی آیات ہیں، ان کی طرف بھی ذہنوں کو متوجہ کیا گیا ہے۔ ایمان والوں کی صفات بیان کی گئی، وہ اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں، بڑے بڑے گناہوں اور بے حیائی کے کاموں سے پرہیز کرتے ہیں، اگر غصہ آ جائے تو معاف کر دیتے ہیں، رب کی فرما برداری کرتے ہیں اور نماز کی پابندی کرتے ہیں۔ سامعین حضرات، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مومنین کی جو صفات بیان فرمائی ہے، آپ ان صفتوں کو غور سے پڑھیں، بار بار پڑھیں اور سوچیں کہ کیا یہ صفتیں ہمارے اندر پائی جاتی ہیں۔ پہلے اپنے رب پر بھروسہ کرنا۔ آج انسان مادی زندگی پر بھروسہ کرنے کو تیار ہے، وہ چیزیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے ضروریات کے لیے سبب بنایا ہے، آج سبب پر تو توجہ ہے، مگر جس رب نے سبب بنایا ہے اس رب کی ذات پر توجہ نہیں ہے۔ اور پھر بے حیائی اور برائی کا جو بڑھتا ہوا سیلاب ہماری نوجوان نسلوں کو تباہ کرنے کے لیے بڑی تیزی سے آ رہا ہے، اس سیلاب سے بچنے کا آج ہمارے پاس کیا راستہ ہے، یا ہم نے اس کے لیے کیا حکمتیں اختیار کی ہیں؟ دائیں سے بائیں سے آگے سے پیچھے سے ہر چہار جانب سے برائیوں کی یلغار ہے، اور ہماری نسلیں اس میں تباہی اور بربادی کی جانب بڑی تیزی سے بڑھ رہی ہیں، مگر نہ تو آج ماں کو فکر ہے نہ باپ کو فکر ہے، جبکہ ارشاد قرآن یہ ہے کہ اے لوگوں، اپنے آپ کو اور اپنے اولاد کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے اولادوں کو جہنم سے آگ سے بچانے کا والدین کو حکم دیا ہے، مگر کیا والدین اس فرض کو ادا کر رہے ہیں؟ والد ہونا بے شک بڑے فخر کی بات ہے، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں وہی معزز و مکرم ہوگا جس نے صحیح طور سے ماں یا باپ ہونے کا حق ادا کیا ہوگا۔ اس لیے آج ہر ایک شخص کو یہ چاہیے کہ وہ خود بھی ہر قسم کی برائی اور بے حیائی سے بچے، اور اپنے اولادوں کو بھی بے حیا اور برا ہونے سے محفوظ رکھے۔ پھر آگے حکم ہوتا ہے کہ غصہ آ جائے تو معاف کریں۔ آپ ذرا سوچیں کہ آج غصے کو پینا ہمارے لیے کس قدر دشوار بلکہ ناممکن ہو گیا ہے۔ حضرت امام حسین امام عالی مقام رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی منسوب ایسی کئی حکایات ہیں۔ ایک حکایت یہ ہے کہ آپ کے پاس جو آپ کے کام کرنے والے تھے، ان کے ہاتھ سے ایک برتن چھوٹ کر کے گر جاتا ہے، اور ایک روایت کے مطابق اس میں کچھ ایسا گرم مادہ ہوتا ہے، یا تو پانی تھا یا اور کھانے کی چیز تھی، جس کی وجہ سے آپ کے جسم پر اس کا اثر بھی ظاہر ہوتا ہے۔ مگر جب آپ نے ان کی جانب دیکھا تو انہوں نے کہا والکاظمین الغیظ، آپ نے فرمایا کہ میں نے اپنے غصے کو پی لیا۔ پھر انہوں نے کہا کہ والعافین عن الناس، تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ ٹھیک ہے، میں نے تجھے معاف کر دیا۔ پھر انہوں نے کہا واللہ یحب المحسنین، اللہ تبارک و تعالی احسان کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا جا، میں نے تجھ کو آج سے آزاد کر دیا۔ آپ دیکھیں کہ اس بارگاہ کے رہنے والے غلام بھی کس قدر قرآن کے احکام سے واقف تھے، اور برملا
ان کے زبانوں پر قرآن کی آیات وقت اور حالات کے اعتبار سے جاری ہو جایا کرتا تھا۔ تو حضرات مکرم، ہم حسینی اور حسنی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، کیا ہم بھی اپنے غصے کو اپنے آقا کی سنت پر عمل کرتے ہوئے پینے کی کوشش کرتے ہیں؟ تھوڑی تھوڑی بات میں غصہ ہو جانا اور اس قدر جو ہے جلال میں آنا کہ بالکل ایسا لگتا ہے کہ اگر ہمارا بس چلے تو ہم مخالف کو نیست و نابود کر کے رکھ دیں، یہ اہل ایمان کی شان نہیں ہے۔ غصہ آ جائے تو معاف کر دینا، یہ قرآن نے اہل ایمان کی صفت کو بیان کیا ہے۔ اور پھر رب کی فرما برداری کرتے رہیں۔ رب کی فرما برداری کے بھی حوالے سے جو ہمارے معاملات ہیں وہ بھی ہم پر ظاہر ہے۔ نماز کی پابندی کتنا ہم کرتے ہیں، اور نماز کے لیے ہم کاموں کو نہیں چھوڑتے ہیں، ہاں اتنا ضرور ہے کہ ہم کاموں کے لیے نمازوں کو چھوڑ دیا کرتے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے۔ پھر جو ہے باہمی مشورے سے اپنے معاملات طے کرتے ہیں۔ تو اگر کوئی معاملہ ہو تو اس میں مشورہ کرنا ہم اپنے لیے یہ سمجھتے ہیں کہ میری شان کم ہو جائے گی، میں دوسروں سے کیوں پوچھوں، میں تو خود عقل کے معاملے میں اتنا کامل ہوں کہ میری عقل کا کوئی جواب نہیں ہے۔ بلکہ مشورہ کرنا یہ سنت الہیہ ہے۔ آپ نے قرآن میں پچھلی تفاسیر میں سماعت کیا ہے، اللہ پاک نے جب انسانوں کو پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا تو اللہ پاک نے فرشتوں کو جمع کر کے ارشاد فرمایا کہ میں انسانوں کو پیدا کرنا چاہتا ہوں۔ تو فرشتوں نے جو جواب دیا تھا اور پھر اللہ پاک نے جو فرمایا وہ آپ نے سماعت کیا تھا۔ مگر یہ بھی دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت کریمہ ہے۔ خود رحمت دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام مخلوق سے سب سے بڑھ کر کے سب سے اعلیٰ عقل والا بنایا ہے، مگر پھر بھی میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم صحابہ سے مشورہ کرتے ہیں۔ جنگ بدر کے موقع پر سرکار نے فرمایا تھا اشیرو یا ایھا الناس، اے لوگوں مجھے مشورہ دو۔ تو دیکھیں اللہ کی بھی سنت کریمہ ہے، سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بھی سنت ہے۔ پھر جو اللہ اور اس کے رسول کو مانے وہ اپنی باہمی معاملات میں اہل ایمان سے مشورہ کیوں نہ کرے؟ مشورے میں خیر ہے، اور جو مشورہ نہیں کرتا ہے اس خیر سے وہ جو ہے دور ہو جایا کرتا ہے۔ اور پھر اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، غرض کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ اہل ایمان کی صفتوں کو بیان فرمایا۔ یہ نمایاں صفات آج اگر مسلمان اپنے اندر پیدا کر لیں تو میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ ان کی انفرادی اور معاشرتی زندگی میں ایسا انقلاب برپا ہو سکتا ہے جو انہیں عملی اور حقیقی مسلمان بنا کر پوری دنیا میں اسلامی انقلاب کی راہ کو ہموار کر سکتا ہے۔ آیت نمبر 49 سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے مختار کل ہونے کا بیان ہے۔ آسمان اور زمین کی حکمرانی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جسے چاہتا ہے بیٹا عطا فرماتا ہے، اور اللہ پاک جسے چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے۔ اللہ پاک جسے چاہتا ہے دونوں عطا فرماتا ہے، اور جسے چاہتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ بانج بنا کر دونوں سے محروم کر دیتا ہے۔ وہ علم والا ہے، وہ قدرت والا ہے۔ مزید فرمایا کوئی بشر اس شان کا نہیں کہ اللہ اس سے کلام کرے سوائے اس کے کہ وہ وحی فرمائے یا پردے کے اوٹ سے کلام فرمائے، یا وہ کسی فرشتے کو بھیج دے کہ وہ اللہ کے حکم سے جو چاہے وحی کرے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ وحی ہی اللہ سے ہم کلام ہونے کا ذریعہ ہے، قابل مشافہ اور بالمشاہدہ بندے سے ہم کلام ہو، جیسا کہ معراج کی حدیث میں ہے، یا اس صورت میں ہو کہ کلام تو سنائی دے لیکن جلوہ ذات خدا دکھائی نہ دے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم سے کلام فرمایا۔ پھر اس صورت کے آخری دو آیات میں وحی اور رسالت کا ذکر ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی پر جو ہے اس صورت کے مضمون کو مکمل فرمایا۔ صورت کا آغاز بھی اسی مضمون کے ساتھ تھا اور اختتام بھی اسی مضمون پر ہو رہا ہے۔ اب یہاں سے سورہ زخرف کی ابتدا ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زخرف کے معنی آزمائش اور زیبائش کے ہیں، اسی اعتبار سے اس صورت کو زخرف کہا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں کفار کے لیے ہر طرح کے زیب و زینت کا تذکرہ کیا ہے، اس لیے اس کا نام زخرف پڑ گیا۔ آغاز صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے روشن اور واضح کتاب کی قسم کھا کر کے ارشاد فرمایا، ہم نے اسے عربی زبان میں اس لیے اتارا تاکہ اہل عقل و دانش اس سے استفادہ کر سکیں۔ اس کے بعد یہ صورت دلائل قدرت اور شواہد فطرت کو آشکار کرتی ہے۔ یہ آسمان کی نیلی چھت، یہ زمین کا فرش، یہ بلند و بالا پہاڑ اور یہ بہتی ہوئی نہریں، یہ تا حد نگاہ پھیلے ہوئے سمندر، یہ آسمان سے قطرہ قطرہ برسنے والی بارش، یہ سطح آب پر رواں
یہ سطح آپ پر رواں دواں کشتیاں اور جہاز، یہ ہر قسم کے چوپائے جو کھانے کے کام بھی آتے ہیں اور نقل و حمل کے بہترین ذرائع بھی ثابت ہوتے ہیں، یہ سب اپنے خالق و صانع کی قدرت و حکمت کے زندہ گواہ ہیں۔ ان کی گواہی شہری بھی سنتا ہے اور دیہاتی بھی، ان کی زبان عالم بھی سمجھتا ہے اور جاہل بھی۔ یہ گواہ کل بھی موجود تھے، آج بھی ہیں۔ ضرورت صرف ان کانوں کی ہے جو حق کی گواہی کو سن سکیں، حاجت صرف ان آنکھوں کی ہے جو دیکھ سکیں، طلب صرف ان دلوں کی ہے جو حق کو جذب اور قبول کر سکیں۔ زمانہ جاہلیت کی ایک نہایت ناقابل نفرت سوچ تھی، اور وہ یہ کہ وہ بیٹیوں سے سخت نفرت کرتے تھے، اور اگر ان کے ہاں بیٹی پیدا ہو جاتی تو وہ لوگوں سے منہ چھپاتے پھرتے تھے اور اس کو زندہ درگور کرنے کی تدبیریں سوچنے لگتے تھے۔ دوسری طرف وہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دیتے، حالانکہ وہ محض اللہ کے بندے ہیں۔ بدقسمتی سے آج بھی بیٹیوں کے پیدائش پر جو حال لوگوں کا ہوتا ہے وہ یہ کہ لوگ اپنے لیے اسے نشان عار سمجھتے ہیں۔ بہت سے چہرے مرجھا جاتے ہیں، اور آج ہم دیکھیں اور سنجیدگی سے اس کا جائزہ لیں کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم بھی لاشعوری طور پر زبانہ جاہلیت کی طرف قدم بڑھا رہے ہیں۔ حضرات مکرم، اس پر بہت ہی غور کرنے کی ضرورت ہے۔ رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے محبت کرنے والی امت کو تو خاص طور سے یہ سوچنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیارے حبیب علیہ الصلاۃ والتسلیم کو بیٹیاں ہی عطا فرمائی، اور پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے برملا اعلان فرمایا کہ الفاطمہ بضعۃ منی، کہ فاطمہ میرے بدن کا ٹکڑا ہے، فاطمہ میرا دل کا ٹکڑا ہے۔ اللہ اکبر! ذرا غور کریں کہ جو نبی فاطمہ کے باپ ہونے پر اعلان فخر فرمائے، اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم ساری زندگی ان کی عزت، ان سے محبت کا اعلان فرمائیں، اور ہمیشہ ان کی جو ہے خاطر کرتے رہیں، ان کی دلجوئی کرتے رہیں۔ آپ ذرا سوچیں کہ اگر بیٹیوں کا باپ ہونا قابل مذمت یا جو ہے عار والی بات ہوتی تو اللہ تبارک و تعالی دنیا میں سب سے زیادہ عزت والے اپنے پیارے حبیب علیہ الصلاۃ والتسلیم کو کبھی بھی بیٹی کا باپ نہ بناتا، مگر اللہ تبارک و تعالی نے بیٹی کا باپ بنا کر کے گویا کہ یہ اعلان فرما دیا کہ اے لوگو، بیٹیوں کا باپ ہونا یہ بے عزتی کی بات نہیں ہے، بلکہ یہ تو عزت کی بات ہے۔ حضرات مکرم، ہم غور کریں اور فکر کریں اور سنت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر دل و جان سے عمل کرنے کی کوشش کریں۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی طرف سے اپنے قوم کے مشرکانہ افعال سے بیزاری اور براءت اور اپنے خالق و مالک کے لیے یکسوئی اختیار کرنے کا بیان ہے۔ اس کے بعد کفار مکہ کا یہ مطالبہ کہ یہ قرآن ایک غریب اور وسائل سے محروم شخص پر اترنے کے بجائے مکہ اور طائف کی بستیوں میں کسی بڑے آدمی، کسی پیسے والے شخص پر کیوں نہ اترا، اس سے مراد ولید بن مغیرہ، ابو مسعود ثقفی اور اس طرح اور جتنے بھی سرداران مکہ تھے یا طائف، ان کا جو ہے ان لوگوں نے ارادہ کیا کہ ان پر کیوں نہ اترا۔ حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تو غربت کے آغوش میں ہیں، ان کے پاس اللہ تبارک و تعالی اپنا کلام کیوں نازل فرماتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ آپ کے رب کے رحمت کی قسم، یہ کون ہوتے ہیں تقسیم کرنے والے؟ یہ تو فیصلہ اللہ کو لینا ہے۔ منصب نبوت کسے عطا کیا جائے؟ ہم نے ان کی دنیاوی زندگی میں ان کی معیشت اور ان کے وسائل کو تقسیم کیا ہے، اور ہم نے معاشی اعتبار سے بعض کو بعض پر کئی درجے فضیلت عطا کی ہے تاکہ وہ ایک دوسرے سے خدمت لیں، اور آپ کے رب کی رحمت اس مال سے بہتر ہے جس کو یہ جمع کرتے ہیں۔ حضرات مکرم، یہاں پر یہ بات قابل غور ہے۔ آج بھی ہمارا معمول اور ہمارا طریقہ یہ ہے کہ زمانے میں ہم اسے ہی عزت دینے کی کوشش کرتے ہیں جس آدمی کے پاس زیادہ مال ہوتا ہے، جو دولت اور دوسرے تفاخر کا سارا سامان اپنے پاس رکھتا ہے، اس شخص کو ہم عزت دیا کرتے ہیں۔ مگر اللہ تبارک و تعالی نے فلسفہ عزت کو یہاں پر ظاہر فرمایا کہ اے لوگو، مال کی بہتات یہ عزت کی دلیل نہیں ہے، بلکہ جس کے پاس اللہ کی رحمت ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں سب سے زیادہ عزت والا ہے۔ قرآن میں اور موقع پر بھی اس طرح کئی جگہوں پر ارشاد ہوا کہ عزت مومنین کے لیے ہے، یعنی کہ جو مومن ہے وہی عزت والا ہے۔ کہیں پر کہا گیا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ تم میں اللہ کے نزدیک مکرم وہ ہے جو اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والا ہے۔ یہاں پر تقوی کا نور جس کے پاس ہے اس کو عزت والا کہا گیا ہے۔ آپ سوچیں کہ ہمارا پیمانہ کیا ہے اور قرآن ہمیں کون سا پیمانہ دے رہا ہے۔
آپ ذرا سوچیں کہ پیمانہ اللہ اس کے رسول کا بہتر ہے کہ ہمارا پیمانہ بہتر ہے؟ کاش ہم اپنے پیمانے کو اللہ اس کے رسول کے پیمانے کے مطابق کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ الصلاۃ والتسلیم کی عظمت کا یہاں پر بیان کیا، اور پھر اس کے بعد دنیا کی زندگی کی بے وقتی کو بیان کرتے ہوئے فرمایا اگر لوگوں کے کفر میں مبتلا ہونے کا اندیشہ نہ ہوتا تو ہم ان کے لیے گھروں کی چھتیں، سیڑھیاں، دروازے اور مسندیں چاندی کی بنا دیتے، سونے کی بھی بنا دیتے، اور یہ سب دنیا کا سامان زیست ہے، اور آپ کے رب کے پاس آخرت کی نعمت ہے، اور آخرت متقین کے لیے ہے۔ مزید فرمایا جو رحمان کی یاد سے غافل ہو کر اندھا ہو جاتا ہے اس پر ہم شیطان کو مسلط کر دیتے ہیں۔ حدیث پاک کا ایک مضمون میرے ذہن میں آتا ہے، رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کو مال عطا کیا ہے، اور مال اس لیے عطا کیا تاکہ اللہ اگر اس کو مال نہ دیتا تو وہ بے ایمان ہو جاتا۔ اور بعض ایسے بھی لوگ ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے غریب بنایا ہے، اور انہیں غریب اس لیے بنایا کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں غریب نہ بناتا بلکہ مالدار بنا دیتا تو وہ دین سے پھر جاتے۔ اس حدیث پاک سے بھی ہمیں عبرت حاصل کرنے کی کوشش کرنی ہے، اور وہ یہ کہ اللہ نے ہمیں جس حال میں رکھا ہے اس حال میں آپ خوش رہیے، کیونکہ یہ حال اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے پیدا کیا ہے، اور اللہ سے بڑھ کر کے کون ہے جو اپنے بندوں سے پیار کرے؟ قرآن کا واضح طور سے ارشاد ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں پر بڑا ہی مہربان ہے۔ جب اللہ پاک اپنے بندوں پر بڑا مہربان ہے تو مہربان رب نے ہمارے لیے جن حالات کو چنا ہے اس حالات سے ہم کیوں نہیں راضی رہتے ہیں؟ اس لیے آج سے ہمارا یہ ارادہ ہونا چاہیے رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا و رسولا۔ ہمیں اسلام سے راضی رہنا ہے، ہمیں اپنے رب سے راضی رہنا ہے، اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت رسالت پر راضی رہتے ہوئے اس کو دل و جان سے قبول کرنا ہے۔ پھر دنیا کی زندگی کی بے قوتی کو بیان کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ کافر اپنے جو ہے کفر میں مبتلا ہیں، اور اس کی جانب ایک اور حدیث پاک میرے ذہن میں آتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیارے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ میری امت پر رحم فرمایا، اگر میری امت پر اللہ رحم نہ فرماتا تو ان کافروں کی سیڑھیاں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سونے اور چاندی کی بنا دیتا۔ مطلب یہ کہ میری امت کو حسرت ہوتی کہ ان کو اللہ نے اس قدر دولت سے نوازا ہے اور ہمیں نوازا نہیں ہے۔ اس کا فلسفہ دراصل یہ ہے کہ کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اہل ایمان پر بڑا ہی کرم فرمائے گا، بڑا ہی رحم فرمائے گا، اور قیامت میں جو کچھ حصہ ہے وہ اہل ایمان کے لیے حصہ ہے، کافروں کے لیے وہاں کچھ بھی نہیں ہے۔ تو اب اس پر مفسرین نے یوں اور محدثین و شارحین نے اس پر یوں گفتگو کی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کافروں کو دنیا میں اس لیے دے دیا کہ ان کے لیے جو کچھ ہے وہ دنیا ہے، اور آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ تو انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ وہ یہاں عیش کریں، اور پھر ایمان والوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ جو دے گا وہ آخرت میں دے گا، ان کے لیے دنیا میں کچھ نہیں ہے۔ اس لیے انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ وہ یہاں پر غریبی اور مفلسی میں زندگی گزاریں۔ حضرات مکرم، یہ وہ جو ہے معیار ہے، اور یہ وہ طریقہ ہے جس کو ہمارے بزرگوں نے اختیار کیا ہے، اور جب ان کے پاس دنیا ان سے دور ہو جاتی تو اللہ کا شکر ادا کرتے تھے، اور دنیا جب قریب آتی تھی تو وہ اور زیادہ پریشان ہو جایا کرتے تھے۔ حضرات مکرم، ہم آگے بڑھتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم کے فرعون کی طرف رسول بنا کر مبعوث کیے جانے کا ذکر کیا، اور مالی وسائل اور دنیاوی جاہ و حشمت سے محرومی کے حوالے سے فرعون کے اعتراض کو اللہ نے ذکر کیا ہے۔ جب فرعون نے اپنی قوم سے کہا تم لوگ میرا اور موسیٰ کا تقابل کر کے دیکھو، میں مصر کا حکمران ہوں، میرے پاس جو ہے باندیاں ہیں، میرے پاس خوبصورت لونڈیاں ہیں، باغات اور نہروں کا نظام میرے اختیار میں ہے، جبکہ موسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم غریب ہیں، وسائل سے تہی دامن ہیں، اور ان کا معاملہ یہ ہے کہ ان کے زبان میں لکنت ہے، معاذ اللہ رب العالمین۔ اس طرح کے معاملات اس نے ظاہر کیا، اور اگر یہ نبی ہوتے تو ان پر سونے کے زیورات کی بارش ہوتی، یا فرشتے ان کے آگے پیچھے جلوس کی شکل میں چلتے۔ اس نے اس قسم کی باتیں کر کے دراصل اپنے قوم کو بیوقوف بنا کر اللہ کی نافرمانی پر تیار کر لیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ دراصل انہوں نے میرے غیظ و غضب کو دعوت دیا ہے، خدائے قہار نے ان پر اپنے قہر کو نازل فرمایا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارے فرعونیوں کو سمندر میں غرق کر کے اگلے اور پچھلوں کے لیے نشان عبرت بنا دیا۔ اس کے آگے ایک عبرت کا واقعہ ہے کہ حضرت خالد بن سقر روایت کرتے ہیں کہ میرے والد حضرت سفیان ثوری کے خاص الخاص رفقا میں سے تھے،
ایک مرتبہ دوپہر کے وقت حضرت سفیان سے ملنے گئے، دروازے پر دستک دی تو کسی عورت نے دروازہ کھولا۔ فرماتے ہیں کہ اس وقت گھر میں جب میں داخل ہوا تو دیکھا کہ آپ یہ سورت پڑھ رہے تھے، ام یحسبون انا لا نسمع سرهم ونجواهم، کیا وہ گمان کرتے ہیں کہ ہم ان کی پوشیدہ باتیں اور ان کی سرگوشیاں نہیں سنتے ہیں؟ پھر خود ہی فرماتے ہیں کیوں نہیں ہے پروردگار، کیوں نہیں میرے مالک و مولا، اور پھر پھوٹ پھوٹ کر روتے ہیں، لمبی لمبی سانسیں لیتے ہیں، گھر کی چھت پر نگاہیں جماتے ہوئے آپ کی آنکھوں سے آنسوؤں کا سیلاب رواں ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ میں بیٹھ کر ان کی کیفیات دیکھتا رہا، پھر وہ میری طرف متوجہ ہوئے، اب میرے ساتھ نشست کی اور پوچھا آپ کب تشریف لائے؟ معاف کیجئے گا، آپ کے آنے کا مجھے علم ہی نہیں ہے۔ یہ ہیں اللہ والے، اور اللہ والوں کا یہ طریقہ جو ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے رہتے ہیں، چاہے جائے کہ ان کی زندگیاں، ان کے روز و شب، ان کے صبح و شام اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر میں گزرا کرتی ہیں، جن کے پاس عبادات اور نیکیوں کا اتنا عظیم ذخیرہ ہے کہ اگر اس کے تھوڑے حصے کو مخلوق پر بانٹ دیا جائے تو سب کے لیے کافی ہو جائے، مگر ان اللہ والوں کا اللہ سے ڈرنے کا یہ معاملہ ہے، پھر ہم جیسے عام لوگوں کا کیا معاملہ ہونا چاہیے، اس پر غور کرنے کی بات ہے۔ اخیر میں بتایا گیا دنیا میں جو منکرین ایک دوسرے کی دوستی کا دم بھرتے ہیں وہ ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے، یعنی کہ ایک دوسرے کے خلاف سلطانی گواہ بنیں گے، لیکن اہل تقوی کی دوستی کا رشتہ قیامت میں بھی جاری اور ساری رہے گا، اور انہیں بشارت دی جائے گی کہ اب تم ہر قسم کے خوف اور رنج سے آزاد ہو، اپنے بیویوں کے ساتھ ہنسی خوشی جنت میں داخل ہو جاؤ، ان کے لیے من پسند اور نگاہوں کو لبھانے والے معقولات اور مشروبات کا دور ہوگا، سونے کے برتنوں میں وہ کھائیں گے، اور ان سے کہا جائے گا یہی ہے وہ جنت جس کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم سے وعدہ کیا تھا اور تمہیں جنت کا وارث بنا دیا گیا ہے۔ حضرات مکرم، یہیں سے سورہ زخرف کی تکمیل ہوتی ہے، اور اب ہم سورہ دخان کی جانب آتے ہیں۔ دخان دھوئیں کو کہتے ہیں، چونکہ مشرکین کو قحط کے زمانے میں شدید بھوک کی وجہ سے دھواں دھواں دکھائی دیتا تھا، یہ دھواں قیامت کی نشانی اور عذاب کے طور پر مشرکین مکہ پر مسلط کیا گیا تھا، اس وجہ سے اس کا نام دخان رکھا گیا ہے۔ سورت کے آغاز میں بتایا گیا قرآن کریم ایسی واضح اور بابرکت کتاب ہے کہ جس رات میں اس کا نزول ہوا ہے اسے بھی برکت بنا کر کے رکھ دیا ہے۔ ذرا یہاں غور کریں کہ ہم شب قدر سے ابھی فارغ ہوئے ہیں، کچھ ہی 2 دن 3 دن پہلے کی بات ہے کہ ہم نے شب قدر کی محفل منائی۔ ذرا غور کریں کہ آخر شب قدر میں کیا چیز نازل ہوئی تھی، تو آپ کہیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شب قدر میں قرآن کو نازل کیا ہے۔ حضرات مکرم، جب قرآن نازل ہوا تو اس کا عرصہ آج 1450 سال پہلے کا ہے۔ ہر سال آپ شب قدر مناتے ہیں اور اس بات کا یقین کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شب قدر میں قرآن کو نازل کیا ہے۔ 1450 سال پہلے نازل ہوا، مگر قرآن کے نزول کی وجہ سے اس مبارک شب کو آج بھی آپ بابرکت تصور کرتے ہیں اور یقین رکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آج کی شب عبادت کرنے والے کو 1000 مہینوں کا ثواب عطا فرمائے گا، ان کی جانب نظر رحمت فرمائے گا، ان کی مغفرت فرما دے گا، جو ان سے طلب کیا جائے گا، جو اللہ سے طلب کیا جائے گا اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرما دے گا۔ حضرات مکرم، بے شک قرآن کی عظمت اور قرآن کی شان کا ہم اعتراف کرتے ہیں، مگر میں ان لوگوں سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جس رات رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جلوہ گری ہوئی، وہ صبح حسین جب رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زمین کو اپنے قدم میمنت لزوم سے سرفراز فرمایا ہے۔ آپ جب قرآن کے نزول کو باعث برکت سمجھتے ہیں تو صاحب قرآن کے نزول کو باعث برکت کیوں نہیں سمجھتے ہیں؟ جب قرآن ایک بار نازل ہو 1450 سال سے اس کی برکتیں بڑھ رہی ہیں مگر آج تک برکت ختم نہیں ہوئی، تو پھر صاحب قرآن کی برکت کیسے ختم ہو گئی؟ تم نے ایک چیز کو لیا، یعنی کہ قرآن کو تم نے لے لیا، مگر صاحب قرآن کو تم بھول گئے، اور یہ ہو نہیں سکتا کہ بغیر صاحب قرآن کے قرآن کسی کے پاس چلا جائے، قرآن وہیں جائے گا جہاں صاحب قرآن ہوں گے۔ حضرات مکرم، جب اس دل میں تم قرآن کو رکھتے ہو تو پھر صاحب قرآن کو کیوں نہیں رکھتے ہو؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جا بجائے ارشاد فرمایا ہے کہ وہ تو عزروہ ہو وہ تو اقرو ہو، کہ ہم نے اپنا محبوب اس لیے بھیجا ہے اس محبوب سے تم محبت بھی کرو، اس کی عزت بھی بجا لاؤ اور اس کی عظمتوں کا دل و جان سے اعتراف کر لو۔ کیا قرآن پر تمہارا عمل ہے؟ کیا قرآن پر ہمارا عمل ہے؟ اگر قرآن پر واقعی تم یقین کرتے ہو تو پھر 12 ربیع النور کو
جو اہل ایمان سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آمد کی مجلس مناتے ہیں، اس سے پھر تمہیں اختلاف کیوں ہیں؟ کاش کہ تم اس پر غور کرتے اور نیکیوں کا دامن تھامتے تو حضرات مکرم آج ہر طرف جو ہے اللہ اس کے رسول کا فضل نازل ہوتا۔ بہرحال میں جو ہے آگے بڑھتا ہوں کہ سورت کے آغاز میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر جو ہے ایسی واضح بات ارشاد فرمائی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بابرکت کتاب کو اس رات میں نازل کیا ہے، اور ایسا جو ہے یہ قرآن اپنی شان رکھتا ہے کہ اس رات کو بھی اس نے بابرکت بنا دیا ہے۔ یہاں لیلہ مبارکہ سے اکثر مفسرین نے لیلۃ القدر مراد لیا ہے، مگر حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کے حوالے سے بعض مفسرین نے اسے شعبان المعظم کی 15ویں شب بھی مراد لیا ہے۔ دراصل اس رات کے طے شدہ معاملات فرشتوں کو بتائے جاتے ہیں، پھر آگے چل کر کے بنی اسرائیل کی نجات اور فرعونیوں کے غرق کیے جانے کے پس منظر میں فرمایا کہ وہ کتنے ہی باغات اور چشمے، لہلہاتے کھیتوں اور عمدہ محلات اور وہ نعمتیں جس میں وہ مصروف عیش تھے اپنے پیچھے چھوڑ کر کے چلے گئے۔ اسی طرح ہوا اور ہم نے سب چیزوں کو دوسروں کا وارث بنا دیا۔ حضرات مکرم اتنی بڑی قوت کے مالک فرعون اور فرعونیہ کو جب خاتمہ ہوا تو ان کی بربادی پر نہ آسمان رویا نہ زمین، اور نہ ہی انہیں مہلت دی گئی۔ اس میں ان سب لوگوں کے یہ درس عبرت ہے جو دنیا کے ناپائیدار زندگی پر فخر کرتے ہوئے نظر آتے ہیں اور عیش و عشرت کو ہی اپنا مقصود حیات بنا لیتے ہیں، اور پھر ایک دن منظر یوں آتا ہے کہ سب کے سب پڑا رہ جاتا ہے اور پھر اس شخص کو پیوند خاک کر دیا جاتا ہے۔ حضرات مکرم ذرا غور کریں، بلکہ آج تو اس پر غور کرنا کافی آسان ہو چکا ہے۔ وہ لوگ جو کل تک دنیا میں بڑے فخر کی باتیں کیا کرتے تھے اور دنیاوی معاملات میں اپنے آپ کو اس قدر جو ہے سپر پاور ہونے کا دعویٰ کرتے تھے کہ جو ہے ایسا لگتا تھا کہ ساری سپر پاوری انہی کے اجازت سے دنیا میں انجام دی جاتی ہے، مگر آج ان کا کیا حال ہے؟ بے بسی کے ساتھ وہ ایک دوسرے کی جانب منہ تکتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور حال یہ ہے کہ ان کی جو ہے اس بے بسی پر کوئی ترس کھانے والا نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرات مکرم آخرت سے لو لگانا چاہیے اور دنیا کی ناپائیداری کو صحیح معنوں میں تسلیم کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورت کے آخر میں بتایا کہ کفار و مشرکین کی غذا جہنم میں زقوم یعنی کہ تھوہڑ کا پیڑ ہوگا۔ اللہ اکبر۔ جو پگھلے ہوئے تانبے کی طرح پیٹوں میں جوش مارے گا، جیسے کھولتا ہوا پانی جوش مارتا ہے، انہیں گھسٹتے ہوئے جہنم کے وسط میں لے جائے گا اور پھر ان کے سر پر کھولتا ہوا پانی ڈالا جائے گا اور کہا جائے گا کہ دنیا میں تم نے اپنے آپ کو بہت باعزت سمجھا تھا، آج جہنم کا ذلت اور جہنم کے توہین آمیز عذاب بھی چکھ لو۔ اس کے بعد متقین کے لیے جنت کی عالی شان نعمتوں کا اللہ نے ذکر فرمایا ہے کہ وہ مقام امن میں ہوں گے۔ جنتوں اور چشموں میں وہ باریک اور دبیز ریشم کا لباس پہنے ہوئے آمنے سامنے اکرام و شکوہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہوں گے۔ یہ سب کچھ اللہ کے فضل سے انہیں حاصل ہوگا جو عظیم الشان کامیابی کا مظہر ہے۔ آخر میں فرمایا قرآن کریم کو ہم نے آپ کی زبان میں نہایت آسان اس لیے اتارا ہے تاکہ لوگ اس سے نصیحت حاصل کریں۔ یہیں سے سورہ جاسیہ کی ابتدا ہوتی ہے۔ اس مکی صورت میں چونکہ اس خوفناک منظر کا بیان ہے کہ قیامت کے دن لوگ خوف و حیبت کی وجہ سے دربار الہی میں گھٹنوں کے بل بیٹھے ہوں گے، تو اسی مناسبت سے اس کا نام غاسیہ پڑ گیا۔ قرآن کریم کی عظمت کا تذکرہ کرنے کے بعد یہ صورت ان تکوینی نشانیوں کو بھی بیان کرتی ہے جن میں ہر ایک اللہ کی عظمت و جلالت اور قدرت و وحدانیت کے زندہ گواہ ہے۔ یہ مضامین قرآن جا بجا بیان ہوا ہے۔ اس کے بعد بتایا کہ وسیع و عریض زمین میں تخلیق انسانی میں، جانور اور باقی مخلوقات میں، دن رات کے آنے جانے اور بارش اور ہواؤں میں اللہ کی قدرت کے دلائل اور توحید باری کے شواہد موجود ہیں۔ پھر مجرمین کا مزاج بیان کیا کہ وہ دلائل سے استفادہ کرنے کے بجائے گمراہی میں اور ترقی کرتے جاتے ہیں، جس کے نتیجے میں وہ دردناک عذاب اور جہنم کی گہرائیوں میں دھکیلے جانے کے مستحق قرار پاتے ہیں۔ پھر اللہ کی نعمتوں اور ان میں غور و فکر کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پہچاننے کی تلقین کی۔ بنی اسرائیل کا تذکرہ کہ ان پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے شمار انعامات کیے ہیں، فضیلت و اکرام سے نوازا، مگر انہوں نے ان نعمتوں کی قدر کرنے کے بجائے بغاوت اور سرکشی کا راستہ اختیار کیا، اور پھر نتیجہ یہ ہوا کہ ہلاکت اور بربادی نے ان کو پکڑ لیا۔ اس کے بعد گمراہی کی جڑ کی نشاندہی کرتے ہوئے بتایا
کہ آپ نے اس شخص کو دیکھا جس نے اپنے خواہش کو اپنا معبود بنایا، اللہ نے اس کو علم کے باوجود گمراہ کر دیا اور اس کے کان اس کے دل پر مہر لگا دی اور اس کی آنکھ پر پردہ ڈال دیا۔ پس اللہ کے بعد کون اس کو ہدایت دے سکتا ہے؟ تو کیا تم نصیحت قبول نہیں کرتے؟ یعنی اگر ایک طرف اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے، دوسری جانب بندے کے اپنے نفس کے مطالبات اور خواہشات، اور وہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو نظر انداز کر کے اپنے نفس کی خواہشات کی پیروی کرتا ہے، اور آپ دیکھیں کہ جو ہے وہ خود اپنے اس جو ہے برے راستے کا خود ذمہ دار ہوتا ہے، اور کس قدر جو ہے وہ تباہی اور بربادی کا مستحق ہو جاتا ہے۔ حضرات مکرم، یہ آیت کریمہ کہ ھذا کتاب ینطق علیکم بالحق انا کنا نستنسخ ما کنتم تعملون، یہ آیت سن کر حضرت عبدالواحد بن زید زار و قطار رونے لگتے ہیں، اور اتنا روتے ہیں کہ بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ جب افاقہ ہوتا ہے تو کہتے ہیں کہ اللہ تیری عزت، قسم ہے تیری عزت کی، جہاں تک مجھ سے ہو سکے گا میں تیری نافرمانی نہ کروں گا، تو اطاعت پر میری مدد فرما اور مجھے توفیق کے خیر سے نواز دے۔ اللہ اکبر۔ قرآن پاک کو پڑھنا اور اس سے نصیحت حاصل کرنا یہ اللہ والوں کا طریقہ ہے، اور یوں ہی جو ہے پڑھ کر کے گزر جانا اور اس سے کوئی نصیحت حاصل نہ کرنا، یہ جو ہے در حقیقت قرآن پڑھنے کا حق نہیں ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے منکرین آخرت کے اس نظریے کو بیان کیا جو ہر دور کے ملحدین کا عقیدہ رہا ہے کہ جو کچھ ہے یہ دنیا کی زندگی ہے، پس مرگ کچھ بھی نہیں ہے، موت فنائے دوام ہے، لہٰذا جتنی عشرتیں اپنے دامن میں سمیٹ سکتے ہو سمیٹ لو۔ قرآن نے بتایا کہ جس نے پہلی بار پیدا کیا ہے وہی دوبارہ زندہ کرے گا، پھر اللہ کی عدالت میں حساب و کتاب ہوگا جس سے کوئی راہ فرار اختیار نہ کر سکے گا۔ آگے چل کر یہ بھی بتایا کہ جنہوں نے اس دنیا میں قیامت کے دن کو فراموش کر رکھا ہے اس دن انہیں رحمت باری نظر انداز کر دے گی، اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا، کوئی اس کا مددگار نہ ہوگا۔ ان سے کہا جائے گا جس طرح تم نے قیامت کو بھلا دیا آج تمہیں ویسا ہی بھلا دیا گیا، تم آیات الہیہ کا مذاق کرتے تھے، لو دیکھو آج تم خود مذاق بن کر کے رہ گئے ہو۔ اللہ اکبر۔ حضرات مکرم، یہ وہ جو ہے نصیحت آموز کلمات ہیں جو قرآن پاک کے آیات سے اخذ کیے گئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھ کی توفیق عطا فرمائے، ہم غور کریں کہ ہمارے عمل سے، ہمارے کردار سے، ہماری زبان سے، ہمارے کسی حرکات و سکنات سے قرآن کا انکار تو نہیں ہو رہا ہے نا؟ ہم دیکھیں کہ ہماری زندگی قرآن کے مطابق ہے یا قرآن کے خلاف ہے۔ اگر ہماری زندگی قرآن کے مطابق ہے تب تو سبحان اللہ، اور اگر اس کے خلاف ہے تو آج سے ہی ہم اس بات کا تہیہ کریں کہ ہم اپنی زندگی کو قرآن کے مطابق گزاریں گے، قرآن کے احکام کی خلاف ورزی نہ کریں گے۔ اگر ہم نے ایسا کر لیا تو یقیناً ہم کامیاب ہیں اور کامیابی ہمارا مقدر ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو راہ حق کے مسافروں کے جلو میں رکھے، اچھے دوستوں کی رفاقت عطا کرے جو دین اور دنیا میں خیر خواہی کے پیغامبر ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارا ان کے ساتھ حشر و نشر فرمائے۔ حضرات مکرم دعا کے لیے ہاتھ اٹھا لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحکم وآلہ وصحبہ بارک وسلم۔ اللہم اکرم علینا بکرمک العظیم، اللہم تفضل علینا بفضلک العظیم۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم، دل مارا کو مستقیم بحق ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اللہم نور قلوبنا بالقرآن، اللہم زین اخلاقنا بالقرآن، اللہم نجنا من النار بالقرآن وادخلنا الجنت بالقرآن۔ یا اللہ قرآن پاک کی اس محفل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے، تمام سامعین کو اپنے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والتسلیم کی محبت کی دولت عطا فرما دے۔ اے کریم ہم سب کو اپنا فرمانبردار بندہ بنا دے۔ یا اللہ تیری نافرمانی سے ہمیں بچا۔ اے کریم تو ہمیں شیطان سے اپنی پناہ عطا فرما دے۔ اے اللہ ہمارے قلوب کو اپنی محبت سے منور فرما دے، اپنے محبوب پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم سے سچی محبت کی توفیق عطا فرما۔ ان کے ناموں سے پاک پر جان و مال آبرو قربان کرنے کا یا اللہ ہمیں جذبہ نصیب فرما۔ یا اللہ ہماری نسلوں کو عاشق رسول بنا دے۔ رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت کے ساتھ زندگی اور محبت پر موت نصیب فرما۔ یا ارحم الراحمین ہماری دعاؤں کو اپنے بارگاہ میں قبول فرما۔ یا رب العالمین تو اپنا فضل نازل فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ جب دم واپسی ہو یا اللہ لب پہ ہو لا الہ
الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔